احباب گرامی، میں اور آپ سبھی حضرات خانقاہ عالیہ کلی شریف پر روحانی تربیتی اجتماع کی برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا دامن مراد فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج کی اس اجتماع میں ہم نے نامور سکالرز کو گفتگو کے لیے مدعو کر رکھا ہے۔ آج کا اجتماع کوئی عام جلسہ نہیں، کوئی عام تقریب نہیں جس میں واہ واہ اور آہا کی صدائیں بلند ہوں، بلکہ یہاں پر ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے محترم ڈاکٹر قاری فیاض الحسن الازہری صاحب کی گفتگو بھی سماعت فرمائی اور بڑا علمی فکری خطاب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد نقشبندی صاحب نے فرمایا اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ ایک کامیاب صاحب ایمان کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے، اور قرآن کی روشنی میں ہماری رہنمائی ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں پروگرام کہ ہم یہ باتیں سنیں، ایک طرف سنیں دوسری طرف نکال دیں، بلکہ ان کو ہم اپنے دل کی تختی پر لکھیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر کامیاب مومن بنے، اور جن کو اللہ کامیاب قرار دے کوئی وہی کامیابی پانے والا ہو سکتا ہے۔ تو حاضرین محترم، اب درس حدیث کے لیے بہت بڑے سکالر ان کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ اس عظیم ہستی کے نور نظر ہیں جنہوں نے 20 کتابیں لکھی ہیں۔ دنیا علم میں اور بالخصوص دنیا اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت علامہ قاری غلام حسین شاہ پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر حضرت شرف صاحب کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ مجھے بھی کئی مرتبہ ان کے ساتھ جانے کا شرف نصیب ہوا، شرف بالیابی نصیب ہوا۔ وہ واقعتاً ایک بہت بڑی روحانی اور علمی فکری شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور کرے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے نور نظر فرزند ارجمند حضرت علامہ ڈاکٹر ممتاز احمد صدیقی صاحب، جو کہ منہاج یونیورسٹی لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کیجئے، سستی دور کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خانقاہ عالیہ کلی شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے لیے بہت خوش قسمتی اور اعزاز کی بات ہے کہ آج میں خانقاہ کلی شریف میں حاضر ہوں
حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں کے سائے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ اس خانقاہ کا ذکر خیر میں نے ایک طویل عرصہ سے سن رکھا تھا، یہاں پر حاضری کا اشتیاق بھی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو خانقاہ شریف کا یہ جو روحانی ماحول، باہر سے اندر داخل ہونے والا کوئی تھوڑی سی بھی روحانیت کی رمق رکھتا ہو تو اس کو یہاں جو برسنے والے انوار و تجلیات کی بارش ہے وہ محسوس ہو جاتی ہے۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کڑکتی ہوئی دھوپ سے کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں آ گیا ہے۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کو طمانینت نصیب ہوتی ہے، لیکن ایسے پاکیزہ ماحول میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ طمانینت سے سرشار ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میرے دل کی، میرے جذبات کی کیا کیفیت ہے۔ مزار شریف پر میں نے حاضری دی، حضرت بابا جی پیر سید شاہ سوار شمس قادری نشاہی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس خانقاہ کی بنیاد رکھی، پھر ان کے صاحبزادے حضرت بابا جی پیر سید خورشید الحسن خورشید گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے صاحبزادے حضرت سید مظہر الحسن المعروف چند پیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان حضرات کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے جو کیفیت مجھے حاصل ہوئی، تو میں آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سامنے حضرات موجود ہیں، کہ آپ کو شعوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس گئے گزرے دور میں جب تصوف میں بھی ایسی صورتحال بعض مقامات پر دیکھنے میں آتی ہے کہ دل دکھتا ہے، لیکن آپ ایک ایسی درگاہ سے، ایک ایسی خانقاہ سے متعلق ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت کی رحمت دن رات برستی ہے، اور جہاں پر اس طرح کا ایک تربیتی نظام بھی موجود ہے۔ اور یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دربار شریف کے اسٹرکچر اور سیٹ اپ میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان حضرات کی علمی، اخلاقی، فکری، روحانی تربیت کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ تصوف شناسی میں ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر معین نظامی دامت برکاتہم العالیہ، وہ اس خانقاہ میں تشریف گاہے بگاہے تشریف لاتے ہیں، اور اس خانقاہ کے اس ماحول سے بہت متاثر ہیں، اور وہ ایک جہاں دیدہ شخصیت ہیں، انہوں نے جہان دیکھا ہے۔ تو میں نے ان کی ایک پوسٹ بھی پڑھی تھی، اس کے بعد سے مجھے اشتیاق زیادہ ہو گیا یہاں حاضری کا۔ ڈاکٹر ہمایوں عباس صاحب تشریف لاتے ہیں، ڈاکٹر محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر فیاض الحسن جمیل، وہ تو پھر اسی گلشن کا ایک خوبصورت پودا، ایک پھلدار پودا۔ اللہ رب العزت اس خانقاہ کو صبح قیامت تک قائم اور دائم رکھے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے حقوق العباد۔ تو یہ میرے لیے بڑی ایک خوشی والی بات ہے کہ ایک خانقاہ پر اس موضوع پر انہوں نے گفتگو کرنے کے لیے مجھے ارشاد فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب بھی ایک اچھے موضوع پر، اور جو بڑے اساتذہ کی گفتگو ہوتی ہے، بڑی علمی اور پرمغز گفتگو فرما چکے، انہیں بھی موضوع دیا گیا تھا، اور مجھے بھی حقوق العباد کے حوالے سے موضوع دیا گیا ہے۔
ہمیں بعض خانقاہوں پر وہ دیکھنے کو جو چیزیں ملتی ہیں، الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بالکل منفرد ماحول، ایک منفرد تربیتی نظام اور منفرد تربیتی سوچ اللہ رب العزت حضرت پیر صاحب پیر اظہر الحسن دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے میں نے غور کیا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر جو حقوق لازم فرمائے ہیں اسلام نے، شریعت نے، تو وہ دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ تو مجھے جو حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو کا حکم ملا حدیث پاک کی روشنی میں، حقوق العباد کا تصور کیا ہے؟ تو حقوق اللہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک اپنی اہمیت ہے کہ ہماری آخرت میں نجات کا دار و مدار حقوق اللہ کو ملحوظ رکھنے پر ہے، کہ آج ہم نے زندگی میں اگر حقوق اللہ کا خیال کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حقوق ہیں ان کا خیال کیا، ان کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہمارے لیے آخرت میں نجات کی گارنٹی ہے۔ لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بہت اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو یہ ہم پر ایک بہت بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ نے ہمیں ایمان کا نور بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کا شعور بخشا ہے، تو اب ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی کی آخری سانسوں تک ہم اس نور کی، اس شعور کی حفاظت کریں اور اسی واحد و یکتا رب کی عبادت کریں، دوسرے کسی کی طرف رخ بھی ہم پھیر کر کے نہ دیکھیں۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، دوسری طرف اس کے ساتھ جو اسی آیت مبارکہ میں بالکل ساتھ اس کے برابر میں جو فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اس چیز کا فیصلہ فرمایا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور دوسرا یہ کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ تو حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ آیت کریمہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے احادیث مبارکہ پڑھ رکھی تھی، کہ اس میں اسی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اوف بھی نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ اوف کا کلمہ کسی بھی دنیا کی کسی بھی زبان میں گالی نہیں ہے، ایک ہلکا سا کلمہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کو یہ اوف کا کلمہ بھی والدین کے سامنے کسی بندے کا کہنا گوارا نہیں ہے، تو اللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اس کا ایک فہم اور ادراک بہت پہلے بھی تھا، جوانی کے زمانے میں یہ آیت پڑھی تھی، احادیث پڑھی تھی، اس وقت ایک فہم اور ادراک تھا، اور ایک فہم اور ادراک اب حاصل ہوا ہے جب میں خود بڑھاپے کی زندگی میں قدم رکھ چکا ہوں۔ تو انسان کے اعصاب چٹک جاتے ہیں، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندوں کے حقوق کا اتنا خیال رکھو، اور بندوں میں خاص طور پر والدین کے حق کا اتنا خیال رکھو کہ اوف کہنے سے بھی جو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی گریز کرو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، آپ کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں،
تو ہمیں وہاں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ملتی ہے۔ اور حقوق العباد میں سے والدین کے حق کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ اللہ رب العزت نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور یہ کس دور میں فرما رہے ہیں؟ اس دور میں کہ جب ماؤں کی قدر و قیمت نہیں تھی، ماؤں کی عزت اور احترام نہیں تھا، اور ماؤں کا وقار نہیں تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حسن تربیت سے اپنے صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے اپنے متبعین کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے غلاموں کو بتا دیا کہ ماں کی دعا تمہارے شامل حال ہے، تو پھر تمہیں کسی اس طرح کے پیر طریقت کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوگی۔ تو ماں کی دعا شامل حال ہوتی ہے تو آدمی کو کوئی شفیق استاد ملتا ہے، ماں کی دعا شامل حال ہوتی ہے تو آدمی کو لطف و کرم والا کرنے والا اور زمین سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دینے والا مرشد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ماں کی دعا بزرگوں کی شفقت کی ابتدا ہے۔ اور میں نے تو اپنے پیر خانے میں سے یہ سیکھا۔ تو ایک مرتبہ میرے پیر و مرشد کے ساتھ آتے ہیں، انہوں نے مجھے والد گرامی سے ملتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ والد صاحب کی دستبوسی نہیں آپ کرتے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میری تو کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی اس طرف۔ انہوں نے کہا آئندہ ان کی دستبوسی کیا کرتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تو بندوں کو رب کے ساتھ ملایا ہے، دوسری طرف بندوں کو بندوں کے ساتھ ملایا ہے۔ یہ جو رشتے ہیں، ناطے ہیں، یہ تعلق ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور بندوں کے حقوق ہمیں بتائے، بندوں کے ان کی قدر و منزلت ہمیں بتائی کہ کس کی کیا قدر و منزلت ہے۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے، ایمان کا نور ان کے سینے میں داخل ہو چکا تھا، لیکن والدہ کی خدمت میں مشغولیت کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے۔ اشتیاق تھا کہ وہ شوق تھا کہ وہ قابو سے باہر تھا، لیکن حضور کی تعلیمات، ماں کی خدمت وہ بھی ان کے سامنے تھا، تو ماں کی خدمت اپنے شوق پر انہوں نے غالب رکھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے کوئی بندہ کوئی محبت کرتا ہے، کوئی پکارتا ہے، کوئی شوق رکھتا ہے، تو ادھر شوق کی چنگاری بھڑکتی ہے اور ادھر ان کو خبر ہو جاتی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پھر سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدنا اویس قرنی اپنی والدہ کی وفات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی بارگاہ میں حاضری کے بعد حرم شریف میں خانہ کعبہ کے وہاں حاضری کے لیے آئے ہیں، تو یہ دونوں حضرات دعا کے لیے وہاں گئے اور حضور کا سلام انہیں پہنچایا، اور ماں کی خدمت کی برکت سے ان کو خیر التابعین کا لقب دیا گیا۔ تابعین تو سارے ہیں، لیکن حضور کی جو تعلیمات ہیں ماں کے حوالے سے، ماں کے حق کے حوالے سے جو حضور کے ارشادات ہیں، ان کو ملحوظ رکھنے کی وجہ سے خیر التابعین کا لقب ان کو دیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ آج ہماری زندگی میں
بعض اوقات ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ جب ہم سے ماؤں کے حق میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے. ہمارے لیے ایک طرف وہ مثلا ایک اہلیہ ہے، ایک طرف ماں ہے، تو وہاں بعض لوگوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے. لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے، پلے باندھنے کی بات ہے کہ ماں کی خدمت میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی اور ماں کے دل میں ایک دفعہ ملال آ گیا تو پھر ساری زندگی معافی مانگتے رہیں گے تو وہ اس ملال کی نحوست دور نہیں ہو سکے گی. آج بھی میں آتے ہوئے گھر سے جب میں نکلنے لگا تو میں نے دیکھا والدہ صاحبہ لیٹی ہوئی ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، قدم بوسی کر کے میں نکلنے لگا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے فرمایا میں جاگ رہی تھی تو میں ان سے دعائیں لے کے یہاں پہنچا ہوں، اور انشاءاللہ ادھر حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کچھ دعائیں لے کے واپس جاؤں گا میں انشاءاللہ. ایک دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ ماں کا مرتبہ مقام تو ہم نے سب نے جان لیا، الجنت تحت اقدام الامہات یہ تو ہم نے جان لیا. عموماً اس حوالے سے باپ کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی کم ہوتی ہے. ماں کے حوالے سے وہ حدیث جو ہے بڑی دل و دماغ میں نقش کرنے والی ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناس بحسن صحبتی، کہ یا رسول اللہ بندوں میں بہت سارے لوگوں کے مجھ پر حقوق ہیں تو سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا امک، تمہاری ماں. انہوں نے پھر یہ سوال کیا تو حضور نے پھر وہی جواب دیا. پھر تیسری دفعہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا تمہارا باپ ہے. 3 دفعہ حضور نے ماں کے لیے فرمایا، چوتھی دفعہ باپ کے لیے فرمایا. تو بہرحال ماں کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور ہمیں ماؤں کی دعاؤں سے محروم نہیں ہونا چاہیے. آج میں والدہ کے سامنے میں ان کی دست بوسی کرتا ہوں، قدم بوسی کرتا ہوں. ایک دن میری بیٹی جو ہے وہ میرے پاؤں چومنے لگی تو میں نے منع کیا. میں نے کہا بیٹا نہیں، میں اس قابل نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ پھر دادوں کے پاؤں کیوں چومتے ہیں؟ تو میں بڑے ششمنج میں پڑ گیا. میں نے کہا وہ تو پھر دادوں ہیں نا، میں تو ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کریں گے، آپ ماں باپ کا ادب بجا لائیں گے، ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے، آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے حقوق کا خیال رکھیں گے. اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ سرخرو ہوں گے اور دنیاوی زندگی میں بھی آپ کے لیے اللہ رب العزت راحت کا سامان فرمائے. تو حضور نے فرمایا کہ باپ کی رضا جو ہے اس میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. تو جو آدمی جس سے باپ راضی نہیں ہے وہ دنیا کی کسی بھی درسگاہ میں چلا جائے تو وہ کتنے بھی بڑے لائق سے لائق استاد کے سامنے جا کر کے بیٹھ جائے، اس کو علمی فیض نہیں ملے گا. وہ دنیا میں کسی بھی درگاہ پہ چلا جائے، وہ کسی بزرگ کے باقاعدہ حیات ہیں ان کی بارگاہ میں چلا جائے، اس کو روحانی فیض وہ نصیب نہیں ہوگا. تو ماں باپ کی رضامندی جو ہے یہ اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. یہ ایک دوسری حدیث کا میں ترجمہ آپ کو مفہوماً بتا رہا ہوں. یہاں تو حضور نے فرمایا کہ باپ کی ناراضگی جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں اللہ کی رضا اور کہاں باپ کی رضا ہے. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حقوق العباد کتنے اہم ہیں کہ آپ نے
راضی اپنے باپ کو کیا ہے لیکن رضا ادھر اللہ رب العزت کی بھی حاصل ہو گئی ہے، ناراض باپ کو کیا ہے ناراضگی ادھر اللہ رب العزت کی بھی ہو گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ حقوق العباد کتنے اہم ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ کسی بھی ماں باپ کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے، کسی بھی ماں باپ کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، کہ ان کے حق کا کیا پوچھتے ہو کہ تم جس جنت تک عبادتیں کر کے پہنچنا چاہتے ہو، جس دوزخ سے تم عبادتیں کر کے بچنا چاہتے ہو، اگر تم نے اللہ کے حقوق تو پورے کر دیے، ماں باپ کے حقوق پورے نہ کیے، تو پھر وہ تمہیں دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکے۔ حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ جو ہیں ان کو صرف ایک عام انسان نہ سمجھو، وہ تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ اگر تم نے ان کی خدمت کر کے ان کے حقوق کا خیال کر کے ان کی رضا حاصل کر لی، ان کی دعائیں حاصل کر لی، تو وہی تمہاری جنت ہے۔ اور اگر ان کی دل آزاری کر کے تم نے ان کی دعا حاصل نہیں کی، ان کے دل میں ایک ملال پیدا ہوا، تو وہی تمہاری دوزخ ہے۔ تو اندازہ کریں کہ ماں باپ جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کے حق کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ اسپیشلی میں نے حدیث جو ہے والد کے حوالے سے اس لیے منتخب کی تھی کہ عموماً ہمارے ہاں الجنت تحت اقدام الامہات تو ہر کسی کو پتہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، یہ کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہے، اور ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ماں باپ کو مقصد یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنا، مالی حوالے سے ان کے آرام کا خیال کرنا، ان جسمانی مشقت کرنا، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں مال بھی صرف ہوتا ہے، جہاں جسمانی مشقت بھی آدمی کو اٹھانی پڑتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، کہ جس فرما بردار خدمت گزار بچے نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ رحمت کے ساتھ ایک دفعہ دیکھ لیا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم حج کرنے کے لیے پاکستان سے جاتے ہیں، آج کل تو پھر وہ اس کے جو اخراجات ہیں کچھ 3-4 لاکھ 5 لاکھ تک پہنچ گئے، اتنے ہم لاکھ وہاں حج کرنے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے واپس آتے ہیں تو کسی کا حج قبول ہوتا ہے، کسی کا کوئی نہیں قبول ہوتا۔ تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہر بندے کا حج قبول ہو گیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ یہ کتنا اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے ماں باپ کے چہرے کو ایک دفعہ محبت اور احترام کی نظر سے دیکھا، اللہ رب العزت اس کے لیے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ، یا رسول اللہ کہ اگر کوئی آدمی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے
تو 100 مرتبہ حج کا ثواب عطا ہوگا؟ قال نعم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کوئی آدمی 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے، اللہ 100 مرتبہ حج کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ واللہ اکبر و اطیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے اور بہت پاکیزہ ہے، اور فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری نظریں کم پڑ سکتی ہیں لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی، وہ چھوٹا سا انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، تو بچوں کی اس طرح تربیت کرتے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات کو کوئی بچہ چھٹی لینے آتا ہے تو وہ اس کو پھر کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کہ یہ حدیث سنا کے وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کتنے حج کا ثواب لاؤ گا؟ وہ کہتا ہے جی انشاءاللہ ڈھیر سارے حج کا ثواب لاؤ۔ جب پھر بچے واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کتنے حج کا ثواب لائے ہو؟ کوئی کہتا ہے جی 400 حج کا ثواب لائے، کوئی کہتا ہے جی اتنے۔ تو اس طرح بچوں کی ایک موٹیویشن بھی اس میں وہ کر دیتے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنے میں نہ کوئی مال صرف ہوتا ہے نہ جسمانی مشقت صرف ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ماں باپ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ ماں باپ کا حق دلوں میں راسخ کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ، کہ جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کے حق میں اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنت، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، کہ اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے، ایک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، تو جس آدمی نے ان میں سے ایک کے معاملے میں اللہ کی اطاعت کی، ان کے حق کا خیال کیا، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ وَمَنْ أَصْبَحَ عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ، اور جس بد نصیب آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا تھا، نافرمان تھا، اصبح لہ بابان مفتوحان من النار، تو اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان کان واحدا فواحدا، کہ اگر ماں باپ میں سے ایک تھا اور بیٹے نے ان کی نافرمانی کی تو پھر ایک دروازہ دوزخ کا کھل جاتا ہے۔ تو وہاں موجود ایک صحابی نے پوچھا قال رجل وَإِنْ ظَلَمَاهُ، یا رسول اللہ کہ اگرچہ ماں باپ نے اولاد پر ظلم بھی کیا ہو، بیٹے پر ظلم بھی کیا ہو، اور اس نے ماں باپ کے حق میں نافرمانی کی ہو اللہ کی، تو پھر بھی اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلیں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب میں کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا کہ اگرچہ ماں باپ نے بیٹے پر کوئی ظلم بھی کیا ہے پھر بھی اس کے لیے 2 دروازے جو ہے وہ کھلے ہوں گے دوزخ کے۔ تو اس کے بعد پھر ماں باپ کا حق جاننے میں کیا کمی رہ جاتی ہے کہ اگر ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، اگر ان کے معاملے میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمارے لیے جنت کے 2 دروازے روزانہ کھل جاتے ہیں، اور اگر نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو پھر دوزخ کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، دریافت کیا ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ کہ نیکی کے عمل تو بہت سارے ہیں
تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقبول بہت زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی ہیں. فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. یعنی ادھر اذان ہوئی ہے، ادھر آپ نماز کے لیے تیار ہو جائیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے تو خوش کلامی فرما رہے ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو آپ ہمارے درمیان میں سے اس طرح اٹھ کے تشریف لے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. یعنی الصلاۃ لوقتہا کا مطلب یہ ہے کہ ادھر اذان کی آواز کانوں میں پڑی ہے، ادھر آپ اٹھ کے فوراً مسجد کی طرف رخ کریں. کیونکہ نماز کی ادائیگی میں ہم اگر تاخیر کرتے ہیں تو جتنی تاخیر کرتے ہیں شیطان اتنا ہی ہم پر غالب آ جاتا ہے. فرمایا الصلاۃ لوقتہا. قلت ثم ای، یا رسول اللہ یہ تو پہلی بات تو سمجھ آ گئی، پلے بھی باندھ لی ہے، پھر کون سی نیکی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک. قلت ثم ای، کہ یا رسول اللہ یہ بھی میں نے اپنے پلے باندھ لی ہے، پھر کون سا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو اس ترتیب میں آپ دیکھیں کہ ادھر نماز ہے، ادھر جہاد ہے، اور درمیان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ وہ ان کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں بھی ہم حسن سلوک کر سکتے ہیں، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے. لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کی نشاندہی بھی حدیث میں کی گئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث مبارک ہے. حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، نیکیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، سلسلہ رک جاتا ہے. 3 طریقے ایسے ہیں کہ اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں. تو ان میں سے تیسرا طریقہ جو حضور نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، کہ اپنے بچے کی وہ اچھی تربیت کر گئے تو وہ بچہ جو ہے ان کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. ہماری دادی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے بیٹے کو کہا کرتی تھیں کہ وہ بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. ویسے تو تم پتہ نہیں دعا کرو گے نہیں کرو گے، لیکن نماز میں تو کہو گے نا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. تو وہ میں نے یہ جو حدیث ہے مجھے میرے استاد صاحب نے الازہر یونیورسٹی میں استاد انہوں نے بتائی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں تھیسس لکھ رہا تھا، تو وہاں اس میں کچھ اشعار آئے جس میں انہوں نے اپنے والد گرامی کے حوالے سے کچھ دعائیہ کلمات لکھے تھے اشعار. تو مجھے استاد صاحب نے کہا کہ یہاں کوئی حدیث نہیں تمہیں یاد آ رہی؟ تو مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو حضور نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، تو مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا بالکل صحیح فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں یہ ولد صالح تھے، اپنے عمل سے اس حدیث کی تصدیق کر رہے ہیں اور وہ حدیث ان کے ولد صالح ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں. یعنی جو آدمی ماں باپ کے لیے ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دعا کرتا ہے گویا اللہ کے حبیب اس کو ولد صالح قرار دے رہے ہیں. چند ایک احادیث اور باقی ہیں، ٹائم اگر مجھے اشارہ کرے میں اختصار سے اس کو بھی. تو اگلی حدیث جو میں نے لکھی ہے وہ نوٹ کی ہے، وہ بچیوں کی تربیت کے حوالے سے. ہمارے ہاں معاشرے میں بیٹوں کے ساتھ محبت زیادہ کی جاتی ہے، بچیوں کے ساتھ اس طرح محبت نہیں کی جاتی. یہ سارے گھروں میں اس طرح نہیں ہوتا لیکن بہت سارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے. تو میں ایک حدیث جو ہے وہ اسپیشلی وہ ڈھونڈ کے لایا کہ بچیوں کا کیا حق ہے. اولاد کے حقوق ہوتے ہیں وہ ڈھیر سارے ہیں، تو بچی کا حق کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں. جاء یوم القیامت انا وہو، حضور نے پھر اس طرح اپنی انگلوں کی کیا، اس طرح کیا کہ قیامت کے دن بیٹی کی اچھی تربیت کرنے والا اس طرح آئیں گے کہ میں اور وہ اس طرح جنت میں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں کٹھی ہیں، تو بیٹی کی اچھی تربیت کرنے والا اور میں جنت میں. تو یہاں دو بشارتیں عطا فرما دی حضور نے، ایک تو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، پھر دوسرا اپنے قدموں میں جگہ کی بھی بشارت عطا فرمائی ہے. ایک حدیث پاک میں نے جو نوٹ کی ہے تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے پڑوسیوں کا حق فرمایا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اچھی بات کہنی چاہیے، او لیصمت، یا اسے خاموش رہنا چاہیے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اور جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، پڑوسی کی عزت کا خیال رکھے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. تو یہ جو پڑوسی کا حق ہے اس کے حوالے سے حضور نے جو فرمایا فلیکرم جارہ، کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے. تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اپنے مسلمان پڑوسی کی، مطلقاً فرمایا کوئی بھی پڑوسی ہے تو اس کا خیال رکھے. اور ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ان فلانۃ یذکر من کثرت صلاتها وصدقتها وصیامها، یا رسول اللہ وہ فلاں خاتون جو ہے اس کی نماز، صدقہ اور روزوں کی کثرت کا ذکر کیا جاتا ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، مگر یہ ہے کہ وہ اپنی پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. قال ہی فی النار، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بہت نماز پڑھتی ہے، بہت صدقہ دیتی ہے، بہت نفلی روزے رکھتی ہے، لیکن وہ دوزخ میں جائے گی. قال یا رسول اللہ فإن فلانۃ یذکر من قلۃ صیامها وصدقتها وصلاتها، کہ فلاں جو ہے وہ خاتون اس کے نماز، اس کا روزہ، اس کا صدقہ تھوڑا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ الا انها تتصدق بالاصول من الارث ولا تؤذي جيرانها بلسانها، کہ وہ اپنے زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت عطا. تو پڑوسیوں کا حق ہم پر کتنا زیادہ ہے. ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جبریل جو ہیں وہ مجھے پڑوسیوں کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، اتنی انہوں نے بار بار بات کی کہ میں نے یہ گمان کیا کہ وہ پڑوسیوں کو میرا وارث بنا دیں. تو پڑوسیوں کا خیال رکھنا یہ ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے. آخری حدیث جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں اس طرح بلند فرمائیں اور آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح، جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں اس طرح جنت میں دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے ان مقبول بندوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں ان اپنے مقبول بندوں کی نسبت، محبت کی برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے. اور یہ جو حقوق کا جو بیان مجھے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.